بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا ایک خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں صاحب، بہت شکریہ۔ رمضان کے اندر بھی آپ ان تمام معاملات میں رہنمائی کر رہے ہیں، دین کی جو ہدایات ہیں اور اس سے متعلق باتیں لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، ان کے جوابات بھی دے رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا ایک متعین منتخب حصہ، احادیث اور پھر آپ کے سوالات زیر بحث آئیں۔ ہم سب آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ والدین سے حسن سلوک کا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بے تحاشا مقامات ہیں جہاں پر یہ مضمون زیر بحث آیا۔ سورہ لقمان کی چند آیات کا میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور پیدائش کے بعد کہیں 2 سال میں جا کر اس کا دودھ چھڑانا ہوا۔ ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے، اور یاد رکھو بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات نہ ماننا۔ دنیا میں البتہ ان کے نزدیک نیک برتاؤ رکھنا اور پیروی انہی کے طریقے کی کرنا جو میری طرف متوجہ ہیں۔ پھر تم کو میری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ حامدی صاحب نے اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں، ان کی مختلف توضیحات کی ہیں۔ پہلی بات کی یہ توضیح کی ہے کہ یہ نصیحت تمام الہاوی صحائف میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے بھی ایک سے زیادہ مقامات پر اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ مقدم حق والدین ہی کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بعد وہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے، اس دنیا میں انہوں نے انسانوں کو بھیجنا ہے۔ اس تخلیقی اسکیم میں گویا اللہ تعالیٰ نے والدین کو شریک کر لیا ہے۔ نکاح کا ایک پاکیزہ رشتہ بندھے گا، اس کے بعد اولاد کی تمہید باندھی جائے گی، اور پھر دنیا کے اندر ایک ناتواں اولاد آتی ہے، بے زبان، جو اپنی خواہشات کو بھی لوگوں تک نہیں پہنچا سکتی۔ یہ والدین ہیں جو اس کا سہارا بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں والدین کو زیر بحث لاتے ہیں، ہر جگہ اپنی رحمت، اپنی ربوبیت کے بعد ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی خدا کے ساتھ تعلق استوار رکھو اور والدین کے ساتھ تعلق اچھا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کائنات کو پال رہے ہیں، لیکن ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے پالنہار تو ہمارے والدین بن جاتے ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی یہ ایک درجے میں بچے کی ربوبیت، پرورش، ساخت پرداخت والدین ہی کے ایثار کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ انسانوں کو پیدا کریں گے تو اس کے وہ کئی طریقے اختیار کر سکتے تھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن انہوں نے انسان ہی کو انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنا لیا۔ پہلے مرحلے میں تو ہم سب جانتے ہیں اور قرآن نے صراحت کی ہے کہ یہ سارا عمل زمین کے پیٹ میں ہوا، لیکن جب ایک مرتبہ مرد و عورت وجود میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہی وہ مصنع بنا دیا، یا وہ فیکٹری بنا دی جس میں اب انسان ڈھلتے ہیں۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ بھی نکلا، وہ یہ کہ بڑی ناتواں حالت میں والدین کی آغوش میں بچے کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ چند دنوں کے لیے اس کو والدین سے الگ کہیں ڈال دیا جائے تو وہ اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح کی صورتحال میں والدین گویا اس کے لیے خداوند بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو لفظ ہے یہ میں نے محض تمثیل کے طور پر استعمال کیا ہے کہ اس کے لیے تو گویا باپ سب کچھ ہوتا ہے، ماں سب کچھ ہوتی ہے۔ تو وہاں سے انسان بننا، انسان نشو و نما پانا، انسان بڑا ہونا شروع کرتا ہے۔ کہ یہی تو نہیں ہے کہ آپ نے ذرا پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ بچے کو والدین کی ساخت پرداخت کی ضرورت برسوں تک رہتی ہے۔ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہے تو وہ ان کی نگہداشت کے تحت سیکھتا ہے، کوئی علم سیکھنا ہے تو وہ ان کے زیر تربیت رہ کے سیکھتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو آپ کوئی 15-20 سال لگ جاتے ہیں جس میں والدین بچے کو پاؤں پر کھڑا کر کے فارغ کر دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اتنی طویل مدت کے لیے یہ ساری خدمات انجام دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اس میں یہ پہلو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا انسان کی پیدائش کے لیے اپنی اسکیم کا ذریعہ بنا لیا ہے والدین کو۔
یہ نکاح کا ادارہ کیوں قائم کیا گیا؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ بچے کی پیدائش کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ کوئی اصولی تنبیہ فرما دیں تو فرما دیں، ورنہ کبھی تفصیلی احکام نہیں دیتے۔ لیکن نکاح کے معاملے میں یہ ہونا کیسے ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اس کے بعد حقوق و فرائض کی تقسیم کیا ہے، پھر یہ کہ اگر اس میں علیحدگی کی نوبت آ جائے تو اس کے کیا طریقے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا موضوع بنا لیا ہے۔ اس کی وجہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس میں انسانوں سے ایک بڑے ایثار کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم میری اس اسکیم کا حصہ بن کر بچوں کی پیدائش میں اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے۔ یہ بھی گویا ایک طرح کی نصرت ہے، جو انسان جس طرح دین میں نصرت ہے اسی طرح یہ اللہ کی اسکیم میں نصرت ہے۔ یہ معاملہ کرنے کے لیے باپ کو بھی بہت کچھ ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، ماں کو بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ باپ کو بھی بہت سے معاملات میں ایثار کرنا پڑتا ہے، ماں کو بھی ایثار کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو خاندان میں حقوق و فرائض طے کیے گئے ہیں، اس کا کوئی سربراہ ہوگا، معاش کی ذمہ داری مرد پر ڈالی جائے گی، اس کے حقوق فرائض اس طرح کے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں بھی اس لیے ضروری ہو گئیں کہ بچے کو حفاظت فراہم کی جا سکے۔ تو جب پروردگار نے اتنا غیر معمولی اہتمام حفاظت کے لیے کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کا تو بندے کو شکر گزار ہونا ہی چاہیے کہ اس نے یہ اہتمام کیا۔ جن کے ذریعے سے یہ اہتمام کیا ہے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا اور ذمہ داری ڈال دی، وہ بھی باقاعدہ طور پر فیصلہ کر کے یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، تو گویا ان کی یہ ارادی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس لیے ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ والدین کا درجہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ وہی کام کرتے ہیں جو پیدائش کے لیے خدا کا کلمہ کن کرتا ہے، وہ وجود میں لانے کا باعث بنتا ہے، یہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا باعث بنتے ہیں۔ بہت خوب۔ ہم سب یہ بتائیے گا، اچھا کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہری بات ہے ہر چیز پہ قادر ہیں، اور دنیا اور کائنات کی تخلیق بھی ایک کلمہ کن سے ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہری بات ہے ہم سوال تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن حکمت سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو ایک پورے پروسیس میں ڈھالا ہے، جبکہ کائنات تو وجود میں آ گئی آپ کے ایک کلمے سے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مطلب انسان ہی دنیا میں کہیں پر نمودار ہو جاتے، پیدا ہو جاتے باشعور انسان، جو کہ اصل تو ان کا امتحان لینا مقصود ہے، یہ پورے کے پورے مراحل سے گزار کے ان کو شعور تک کیوں پہنچایا گیا؟ اس دنیا کو جب ابتلا کے اصول پر بنایا ہے تو پھر ابتلا کو منتہائی کمال تک پہنچا دیا ہے، وہ ہر مرحلے میں ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ بچے کی پرورش نگہداشت یہ کوئی معمولی ابتلا، یہ خود ایک امتحان ہے۔ ہر چیز ایسے ہی ہے، یعنی ماں کا پیٹ میں اس کو 9 مہینے کے لیے رکھنا، مشقت پر مشقت اٹھانا، تکلیف کے ساتھ جنم دینا، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ابتلا کے اسی قانون کے فروع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس اصول پر بنایا ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ اس میں ہی کمال ہے۔ جب کسی چیز کا آپ مقصد متعین کر لیتے ہیں، اگر مثال کے طور پر اس دنیا کو عدالت کے اصول پر بنایا ہوتا کہ یہاں ہر طرف انصاف ہی انصاف ہوگا، تو پھر ہر چیز میں اس کا ظہور ہونا چاہیے تھا۔ یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ ابتلا کی اسکیم کے تحت دنیا بنی ہے، یعنی امتحان، آزمائش۔ تو امتحان اور آزمائش کو پھر کسی جگہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ ہر جگہ ہو رہا ہے، کہیں شکر کا، کہیں صبر کا، ہر چیز اس میں سے گزر رہی ہے، ہر فرد بشر اس میں سے گزر رہا ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آیت کے اندر ماں کا ذکر ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لکھا ہے گاندھی صاحب نے کہ آیت میں ولادت کا ذکر نہیں ہوا، اس کی وجہ غایت وضاحت ہے قرآن میں۔ اسی کے پیش نظر بعض چیزیں لفظاً محذوف ہو جاتی ہیں۔ بچے کی پرورش کے معاملے میں باپ کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن حمل، ولادت، رضاعت کے مختلف مراحل میں جو مشقت بچے کی ماں اٹھاتی ہے، اس میں یقیناً اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر ماں کا حق باپ کے مقابل میں 3 درجہ زیادہ قرار دیا ہے۔ اچھا غم صاحب، یہ ہمارے عہد کے اندر بڑی بحثیں ہوتی ہیں جینڈرز کے حوالے سے، اس طرح سے جو رولز ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ماں ایک فزیکل مشقت سے گزرتی ہے، اس نے ظاہری بات ہے بچے کو اپنے پیٹ میں پالنا ہے، اس کا ایک نفسیاتی وجود بھی اس کے ساتھ متاثر ہوتا ہے، پھر پوری زندگی کا ایک ساتھ ہے۔
لیکن باپ کا جو درد ہے، باپ کی جو مشقت ہے، باپ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، ہم نے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ زیر بحث نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں بالبداہت واضح ہوتی ہیں ان کو زیادہ زیر بحث لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کسی خاص پہلو سے ہم غفلت برتتے ہیں، اور یہ غفلت بالعموم ان معاملات میں زیادہ ہوتی ہے جہاں چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ باپ تو کما کے لا رہا، جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے مرہون منت ہے۔ ماں جو کچھ کر چکی ہوتی ہے وہ پیچھے جا چکا ہوتا ہے۔ بہت اہم بات، بڑا اچھا ہم جب نقطہ۔ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے تمہیں اس طرح پیٹ میں لے کر مشقت اٹھائی تھی، جس نے اس طرح تمہیں ایک قطرہ آب سے یہاں تک پہنچایا تھا، جس طریقے سے راتوں کو جاگ جاگ کر تمہاری خدمت کی تھی، تمہاری ضروریات پوری کی تھی۔ یہ سب چیزیں ماضی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ باپ زندگی کے آخری مرحلے تک شفقت کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے باپ کے معاملے میں استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماں کے بارے میں البتہ یاد دلانے کی ضرورت بڑی خوبصورت بات ہے، بڑا اچھا آپ نے نقطہ بیان کیا، بات سمجھ میں آتی ہے اس سے۔ ان آیات میں زیر بحث تھا کہ انسان شکر ادا کریں، اس کے بارے میں خان صاحب نے لکھا ہے یہ شکر محض زبان سے ادا نہیں ہوتا، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آدمی ان کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آئے، ان کے خلاف دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دے، ان کے سامنے سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے، بلکہ نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے، ان کی بات ماننے اور بڑھاپے کی ناتوانیوں میں ان کی دلداری اور تسلی کرتا رہے۔ ہم صاحب موجودہ دور کا جو سب سے بڑا ڈائلما اگر میں آپ سے عرض کروں اس وقت ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان آزاد ہیں، بلکہ ہمارے تعبیر بھی ایک اختیار کی کہ مادر پدر آزاد ہیں، اور اس کے اندر حفظ مراتب بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ہر چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے بھئی آپ کا ایک استدلال ہوگا، میرا ایک استدلال ہوگا، جس میں وزن ہوگا ہم بات مان لیں گے، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے استاد ہو، چاہے حکمران ہو، ہر ایک نے بات ثابت کرنی ہے۔ قرآن مجید جو تصویر دکھا رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ استدلال تو زیر بحث ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس مرتبے اور اس پوزیشن کی وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، نہ کہ ان کی رائے استدلال میں مبنی ہے یا نہیں ہے اس کو زیر بحث لانا۔ یہ بات کہ کون سی رائے قبول کرنی ہے اور کون سی نہیں، یہ تو حق و باطل میں زیر بحث ہوتا ہے۔ زندگی اس اصول پر نہیں گزرتی۔ یہاں حق اور باطل کا کوئی معاملہ پیش آ جائے وہاں یہ بالکل درست ہے کہ استدلال مانگا جائے گا۔ استاد ہو، ماں باپ ہوں، کوئی بڑا بزرگ ہو، کوئی امام ہو، بڑی سے بڑی ہستی ہو، ہم دلیل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ یہاں یہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں معاشرت کا حسن زیر بحث ہے۔ معاشرت کا حسن رشتوں کے ادب سے پیدا ہوتا ہے، اور اچھی تہذیب حفظ مراتب کو ماننے سے وجود پذیر ہوتی ہے۔ انسان محض کوئی عقلی وجود نہیں ہے کہ وہ ہر موقع پر حق و باطل کے فیصلے کرتا ہے۔ انسان میں بڑے پاکیزہ جذبات رکھے گئے ہیں۔ انسان بہت سی خواہشات کا اسیر ہے۔ انسان نفسیاتی تسکین چاہتا ہے۔ انسان کو جذباتی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر انسان کی شخصیت بناتی ہیں، تو اس لیے ہر جگہ استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ جہاں انصاف کا کوئی معاملہ درپیش ہو وہاں ہم انصاف ہی کریں گے اور قائم بالقسط رہیں گے، صحیح بات بھی کریں گے، لیکن مراتب، تعلقات، روابط، عزیزداریاں، رشتے یہ جذباتی احساس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں تمہارے گرد اکٹھی کی ہیں تاکہ تم شعور کی عمر کو اطمینان کے ساتھ پہنچ سکو۔ یہ اتنا بڑا اہتمام صرف بچے کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے، وہ محفوظ طریقے سے آغوش میں ڈالا جائے، محفوظ طریقے سے اس کی پرورش ہو، محفوظ طریقے سے وہ پروان چڑھے، محفوظ طریقے سے شعور کی عمر کو پہنچ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ اس کی طرف نگاہ کرنی چاہیے۔ یعنی یہ بھی ایک استدلال ہے جو پیچھے موجود ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہر قدم پر ہم والدین سے استدلال کا تقاضا کریں گے؟ نہیں، یہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی خلاف عدل بات تو وہ نہیں کہہ رہے، کہیں حق و باطل میں کوئی امتیاز کرنے میں دقت تو نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے تو پھر ان کی بات ہی ماننی چاہیے اور ان کے ساتھ محبتی سے پیش آنا چاہیے اور ان کی خواہشات کے سامنے سر ہی جھکانا چاہیے
اور ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ہر خدمت کا پہلا موضوع وہی قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ان آیات کے بارے میں جب ہم گفتگو کر رہے تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شرک کے معاملے میں کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ غامی صاحب نے اس بات کی توضیح میں لکھا ہے، والدین کی اس حیثیت کے باوجود یہ حق ان کو حاصل نہیں کہ وہ کسی کو بے دلیل اللہ کا شریک بنانے کے لیے اولاد پر دباؤ ڈالیں۔ چنانچہ خدا سے انحراف کی دعوت والدین بھی دیں تو قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہاں صرف شرک کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام و ہدایات بھی اسی کے تحت سمجھے جائیں گے، اور والدین کے کہنے سے ان کی خلاف ورزی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف بھلائی کے کاموں میں ہے۔ ہم سب ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم کا واقعہ آتا ہے، جہاں پر باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ کس طریقے سے کس مذہب کی پیروی کرتے تھے، لیکن سیدنا ابراہیم کو جو اسوہ ہے پورے باب میں، بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں مغفرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، وہ اسی کی غمازی کرتا ہے کہ اطاعت انہوں نے کہیں نہیں کی، لیکن والدین کی حیثیت سے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی۔ تمام پیغمبروں کا یہی معاملہ ہے، والدین سے محبت، والدین سے تعلق خاطر، والدین کے احسانات کا اعتراف، یہ تو شرافت کا تقاضا ہے، تہذیب کا تقاضا ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر جب والدین میں سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے اور صحابہ کرام نے ذرا سخت رویہ اختیار کیا، یا بعض صحابیات نے کہ یہ لوگ تو مشرک ہیں اور یہ دین کے دشمن ہیں، تو یہ فرمایا وہ الگ سے بات ہوتی رہے گی، لیکن ان کی خدمت کرو، یہ والدین ہے، اور والدین کی حیثیت سے خدمت سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ بات اپنی جگہ ہے۔ یعنی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، کفر کیا ہے، کوئی انصاف کا معاملہ ہے، اس میں دلیل دیکھی جائے۔ چنانچہ بار بار ہم توجہ دلاتے ہیں کہ والدین کی غلط بات نہیں مانی جاتی۔ یعنی اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے کہیں، مثلاً بیوی کے ساتھ، مثال کے طور پر کسی بچے کے ساتھ، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، وہاں عدل اور انصاف کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور والدین کے خلاف بھی سنا دیا جائے گا۔ اسی لیے تو دوسری جگہ یہ بیان کیا ہے کہ تمہیں قائم بالقسط ہو کر رہنا ہے، اور قائم بالقسط ہو کر رہنا یہ کیوں ایک بڑا ابتلا بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ والدین کے، اعزاء کے، اقربا کے بعض اوقات اپنی ذات کے خلاف آدمی کو حق بات کا ساتھ دینا پڑتا ہے، تو حق و باطل کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن حقوق ادا کرنا، خدمت کرنا، بیماری میں، تکلیف میں، اسی طرح سے اگر وہ کسی چیز کے ضرورت مند ہے تو اپنی خدمات پیش کرنا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہر حال میں کی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر والدین مشرک ہیں، والدین کافر ہیں، اس وقت بھی ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کی۔ بالکل، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب سناتے تھے کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے، پہلے ہندو تھے، اور وہ ایک بڑے مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ پڑھاتے پڑھاتے ان کی والدہ جو ہندو تھیں وہ وہاں آ جاتی تھیں، اور آنے کے بعد ان کو کلاس سے نکال کے بسا اوقات جوتے تک سے مارتی تھیں، لیکن وہ خاموشی سے صاحب ان کے سامنے بات سنتے رہتے تھے، اور جیسے ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا وہ واپس کلاس میں آ کے پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ ان آیات میں آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مولانا امین حسن اصلاحی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ خطاب والدین اور اولاد دونوں سے یکساں ہے، اور اس میں تنبیہ بھی ہے اور اطمینان بھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دن سب کی واپسی میری طرف ہونی ہے، اس دن جو کچھ جس نے کیا ہوگا اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ اگر کسی کے والدین نے میرے بخشے ہوئے حق سے غلط فائدہ اٹھا کر اولاد کو مجھ سے منحرف کرنے کی کوشش کی تو اس کی بھی وہ سزا بھگتیں گے، اور اگر اولاد نے والدین کے حق کے ساتھ ساتھ میرے حق کو بھی کما حق پہچانا اور اس حق پر قائم رہے اور استقامت دکھائی تو وہ اپنی اس عزیمت کا بھی بھرپور صلہ حاصل کریں گے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر بھی یہی مضمون زیر بحث ہے۔ آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے، اور تم سب لوگ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے ہیں اور اپنی بڑائی پہ فخر کرتے ہیں۔ ہم سب ایک بڑا دلچسپ اس میں یہاں پر ایک چیز سامنے آئی، یہ تو کہا پڑوسیوں، اور فرمایا اجنبی پڑوسیوں، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟
یعنی ہمارے پڑوس میں ہمارے اعزا بھی ہو سکتے ہیں۔ قبائلی معاشرے میں تو زیادہ تر پڑوسی آپ کی برادری کے، آپ کے عزیزوں میں سے ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی اجنبی بھی آپ کے پڑوس میں آ کے رہ رہا ہے تو محض پڑوس میں آنے کے نتیجے میں وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بڑے بلیغ اسلوب میں توجہ دلائی ہے کہ عزیز داری کا حق بھی ہے اور قرب اور ہم نشینی کا حق بھی ہے، ٹھیک، اور اس طرح سے یہ بتایا ہے کہ حقوق کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی وہ تعلق ہے اصل میں جو حقوق کا باعث بنتا ہے، وہ تعلق اعزا کے ساتھ عزیزداری کی بنیاد پر ہے اور ایک اجنبی کے ساتھ پڑوسی ہونے کی بنیاد پر۔ ٹھیک۔ اچھا کون صاحب، مثلاً ایک آدمی ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، اب ظاہری بات ہے اوپر بھی لوگ ہیں، نیچے بھی لوگ ہیں، دائیں بائیں بھی لوگ ہیں، اور آج کل کی دنیا کے اندر لوگ اپنے اپنے کاموں میں سرگرم ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے۔ تو کیا یہ دینی لحاظ سے کوئی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم خبر رکھیں آس پاس کی؟ کیونکہ لوگ تو اب کہتے ہیں تو پرائیویسی کی بھی خلاف ہے، بھئی آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، کیوں پوچھ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں؟ اتنی خبر ضرور رکھنی چاہیے کہ جس میں کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو آدمی پہنچ سکے، کسی کے ہاں کوئی تکلیف کا معاملہ ہو جائے تو اس کا ہاتھ بٹا سکے، اور اگر کوئی خوشی کا موقع ہو اور دوسرا دعوت دے تو اس میں شریک ہو سکے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرآن مجید کی ان آیات کی مزید توضیح بھی ملتی ہے ہمیں البیان میں، تدبر قرآن میں۔ میں کچھ چیزیں پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ۔ یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید نے یہاں بھی اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ لقمان میں، سورہ احقاف میں بہت جگہوں پر اسی مضمون کی تلقین فرمائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لقمان میں بھی یہ حکم بیان ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی ماں کا حق زیادہ ہے۔ بچے کی پرورش کے معاملے میں باپ کی شفقت کم نہیں ہوتی، لیکن حمل، ولادت، رضاعت کے مختلف مراحل میں جو مشقت بچے کی ماں اٹھاتی ہے اس میں یقیناً اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ہم حصہ زیر بحث لے کر آئے، والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث رکھتا ہوں ہم سب آپ کی خدمت میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم صوبان سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک لوٹ نہیں آتا وہ جنت کے میووں کے درمیان اس کی سیر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی بظاہر تو ہمارے لیے بڑی بوجھ کی بات ہوتی ہے، عام طور پر ہم کہتے ہیں بھئی کوئی اسپتال میں ہے، یہ ایک رسمیات کی بات ہوتی ہے، کوئی اسپتال میں تو جا کے دیکھ آئیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کا مومن بھائی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، جو اس کے لیے آپ مشقت اٹھاتے ہیں، جو آپ جاتے ہیں، گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ جنت کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ عام زندگی میں تو انسان کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اعزا کی، اقربا کی، دوست احباب کی، لیکن جس وقت کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مالی پریشانی ہوتی ہے، ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے اور یا کوئی بیماری ہو تو اس میں انسان محتاج ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو دو محبت کے کلمات بھی بعض اوقات اکسیر محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کا بھائی بیمار ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ہے، گھر میں ہے، کہیں ہے، اس کی عیادت کے لیے آدمی جائے، اور عیادت کے اسی وجہ سے آداب بتائے گئے ہیں، عیادت کیسے کرنی ہے، اس کو کتنی بڑی چیز قرار دیا گیا ہے۔ یہی موقع ہوتا ہے جس وقت یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کوئی رشتے ہیں، کوئی تعلقات ہیں، یہ اجنبیوں کے لیے بھی بعض اوقات آپ کے پڑوس میں ہے، یا کوئی آدمی کسی جگہ آپ کو ملا ہے، بڑی اہم بات بن جاتی ہے کہ اچھا اس نے مجھے یاد رکھا، میری بیماری میں آیا، مجھ سے بات کی۔ تو عیادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی آدمی بے بسی کی حالت میں چلا گیا ہے، بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس وقت بھی وہ ہمیں یاد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ تندرست ہو، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، کوئی دو پھول لے کے چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر جب لوگوں کے کچھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہاں تو وہ قطاریں لگا کے عیادت کرتے ہیں، لیکن اگر مفادات سے بالا تر محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اس طرح کی روایات میں جو بشارت دی گئی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چند لمحے گزارتے ہیں، آپ تسلی دیتے ہیں، تو یہ کوئی شبہ ہی نہیں کہ عبادت بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بشارت بھی دی ہے۔ آخری ایک سوال لے لیتے ہیں، پروگرام کا وقت خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ظلم کے سامنے مجرمانہ خاموشی کیا ہوتی ہے، کیسے متعین کریں گے کوئی ظلم ہوا ہے، ہم اگر اس پر خاموش ہوئے، ہم نے نظر انداز کیا ہے تو ہم بھی گویا ایک طرح سے جرم کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ انسان جب اپنے سامنے کوئی برائی دیکھتا ہے
تو اصلاً تو اسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اب روکنا یہ استطاعت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ دین کے سارے احکام اسی وقت تک اور اسی لحاظ سے متعلق ہوتے ہیں جب ہمارے اندر ان پر عمل کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ تو اپنی استطاعت کے حد تک برائی کو روکنا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی پر زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اطمینان سے گزر جائے؟ ہاں، البتہ جب یہ محسوس ہو کہ یہاں وہ کچھ نہیں کر سکے گا، یا دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اگر وہ میدان میں اترے گا تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ خود اسی کو کسی نازک صورتحال سے سابقہ پیش آ جائے گا، تو پھر اسے رستے تلاش کرنے چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد حاصل کرے، لوگوں کو متوجہ کرے۔ اپنی طرف سے پوری صحیح کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کسی جگہ کسی ظلم میں مبتلا کیا گیا ہے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ سکیں، ظالم کو روک سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو مسلمانوں کی تہذیب کی بنیاد اس چیز کو بنا دیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور منکر سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ روکنے کے اسی لیے درجات بیان کر دیے گئے ہیں۔ دائرہ اختیار میں تو آدمی کو پوری قوت سے روک دینا چاہیے، لیکن عام حالات میں بھی کسی کی مدد کرنا یا دوسروں کو مدد کے لیے آمادہ کرنا یہ دینی فریضہ بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان مال آبرو پر کوئی زیادتی کی جا رہی ہو اور ہم اطمینان کے ساتھ گزر جائیں؟ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر قوت ہے تو ہم اس کو بچانے کی صحیح کریں، اور اگر ہم اتنی قوت نہیں رکھتے تو ایسے ذرائع تلاش کریں جس سے اس کو بچایا جا سکے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔